اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. وقال اللہ عز وجل ثم انزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. آج کی جو تفسیر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 150 پر 154 سے کیا ہے آج کی تفسیر ہے. آج صرف ایک آیت ہے، بس یہ بڑی آیت ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ الحمدللہ. آج کیا ہے، صرف ایک آیت ہے بس. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی آیت ہے آج، بس ایک آیت کیا ہے کافی کریں گے. 154 سورہ آل عمران. جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ سورہ آل عمران میں سب سے زیادہ جنگ احد کے بارے میں ذکر ہے، سب سے زیادہ. اب جنگ احد کا جو واقعہ جو اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہ آیت میں بھی وہی ٹاپک ہے جنگ احد کے بارے میں. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے کہ جنگ احد میں کیا ہوا تھا. شروع میں مسلمان جیت گئے تھے، پھر ہار گئے ہیں. وہ کہاں بتایا گیا ہے؟ اس سے پہلے والی آیت میں وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ. آیت 152 میں یہی بتایا گیا کہ پہلے مسلمان جیتے پھر بعد میں ہار گیا. حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا. لیکن پہلے جیت گئے، پھر بعد میں کیا ہے مسلمان ہار گئے. ہارے بھی کیسے ہارے؟ کئی صحابہ کیا ہے شہید ہو گئے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مال غنیمت چلا گیا، بہت ساری مصیبتیں آئیں مسلمانوں کو، بہت سارے مصیبت اور غم. وہی اللہ نے فرمایا کہ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، بار بار مسلمانوں کو مصیبت آتے رہا جنگ احد میں. یہ تمام مرحلے کے بعد صحابہ بھی شہید ہو گئے، 70 صحابہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. اس کے بعد مسلمان ابھی جنگ لڑتے ہیں لیکن ہارے ہوئے جنگ ہیں، مطلب وہ 70 صحابہ شہید ہو گئے. اللہ نے کیا کیا؟ تو مسلمان بہت زیادہ غم ہو چکے ہیں تو اللہ نے نعمت کے طور پر جنگ ہی میں اللہ نے کیا ہے مسلمانوں کو نیند دے دی، اونگ دے دیا. اونگ کیا ہے اللہ نے کیا ہے مسلمانوں کو دے دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ اس سے پہلے کیا ہے مسلمان جیتے تھے پھر بعد میں ہارے. وہ ہارنے پہلا کیا ہے ہارے تھے مسلمان، اس میں کیا ہے 70 صحابہ کیا ہے شہید ہو گئے. اب بھی لوگ لڑ رہے تھے مسلمان، لیکن کیا ہے بہت سارے مصیبتوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. صحابہ ادھر دیکھتے ہیں کہ جنگ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں، ادھر وہاں سے آواز آ رہی کہ ہمارے نبی کا انتقال ہو گیا. صحابہ بہت ساری مصیبتیں کیا ہے جنگ ہی میں ہوتا ہے. یہ تمام مصیبتیں اللہ نے جنگ ہی میں ایک نعمت کے طور پر کیا ہے اللہ نے نازل کی. جو صحابہ کو وہ کون تھے؟ صحابہ پر ایک اونگ نازل کیا، صحابہ کا ایک اونگ نازل. اسی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں ہم لڑ رہے تھے، ہمارے ہاتھوں سے تلوار گر رہا تھا، پھر ہم اٹھا رہے تھے، پھر اونگ کی وجہ سے تلوار گر جاتا تھا، پھر ہم اٹھاتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے. یعنی کہ اللہ نے اونگ کسے بولتے؟ نیند آنے سے پہلے ہم کو جو آتے ہیں ہم سر جھٹکتے ہیں، نیند آنے سے پہلے ہم کو کیا ہے سر جھٹکتے ہیں. یہ اللہ نے کیا ہے یہ جنگ احد میں صحابہ لڑ رہے تھے لیکن اللہ نے نعمت کے طور پر کیا ہے ان کو کیا یہ اونگ دے دیا. اونگ کب آتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اونگ اس وقت آتا ہے جب انسان کو سکون رہتا ہے. انسان کب سوتا ہے؟ جب انسان سکون رہتا ہے. انسان ٹینشن میں تو سے نیند نہیں آتا ہے. اس انسان جب ٹینشن میں تو سے نیند نہیں آتا ہے. صحابہ ٹینشن میں تھے، جنگ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ ان کے دلوں میں سکون دے دیا. اس وجہ سے کہ ان کو نیند آنے لگا، ان کو اونگ آنے لگا، ان کو اونگ
آنے لگے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. کیوں اللہ نے ایسا دیا؟ کیونکہ صحابہ کیا ہے بہت ساری مصیبتوں سے گزر رہے تھے. ادھر صحابہ نے دیکھا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے ہیں جنگ احد میں. ادھر ہمارے نبی شیطان نے آواز دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ، غم سے غم، مصیبت آتے رہے. اللہ نے جنگ ہی میں کیا ہے آخر میں صحابہ کو سکون کے لیے، اطمینان کے لیے ایک نیند دے دیا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ جنگ احد میں آخر میں ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ تلوار اٹھاتے نیند کی وجہ سے تلوار گر جاتی، پھر تلوار اٹھاتے پھر صحابہ کو اونگ آتا اور تلوار گر جاتا. یعنی کہ اللہ نے نعمت کے طور پر کیا ہے اللہ نے یہ دی تھی. اس آیت میں اونگ کا ذکر ہے. اور اس آیت میں ایک اور بات یہ بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہمارے نبی کے ساتھ دو قسم کے لوگ آ کرتے. یہ کہ خالص جو صحابہ تھے وہ آ کرتے جن کو اللہ نے اونگ کو دی تھی، جن کو اللہ نے کیا اونگ دیا تھا، وہ کیا ہے اللہ کی نعمت کے طور پر، کیونکہ اللہ نے ان کو سکون دے دیا اور سکون کی وجہ سے وہ کیا ہے اونگ آنے لگا ان کو جنگ میں. ایک اور جو قسم کے لوگ تھے ہمارے نبی کے ساتھ وہ تھے منافق. وہ تو کٹر منافق تھے. بعض جیسا کہ معتب وغیرہ جو ہے نا، ایک بعض مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ معتب یہ منافق تھا. اس کی جو کئی جماعت کیا ہمارے نبی کے ساتھ آ گئی تھی جنگ احد میں، جو مسلمانوں کے ساتھ کیا لڑ رہی تھی اپنے آپ کو مسلمان بتا کر. مسلمان ہمارے نبی کے ساتھ دو قسم کے جماعتیں، ایک کے صحابہ، دوسرے منافق. منافقوں کو اونگ اللہ نے نہیں دی. منافقوں کو کیا اللہ نے اونگ نہیں دیا، کیونکہ وہ منافق یہی سوچتے تھے کہ یہ جنگ میں کیوں آئے ہم لوگ، کیوں ہم جنگ نہیں جیت رہے ہیں، کیوں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا ہے یہاں تک بلا کر لے آئے، ہم ہارنا ہی تھا تو ہم جنگ کیوں لڑے. یہ منافق کیا ہے اندر سے اندر یہ سوچ رہے تھے کہ ہم جنگ ہار چکے ہیں تو کیوں یہ سب آنا تھا، کیوں ہم مدینے سے نکلے جنگ کے لیے. ایسے برے گمان کرنے لگے. جب ان کے دل میں ایسے برے گمان آ رہے تھے، منافق تھے، اللہ نے ان کو کیا ہے اونگ نہیں دی. اونگ اللہ نے صرف انہی صحابہ کو دیا جو مخلص تھے، آج جو صحابہ کو دیا. اس کے علاوہ جو منافق تھے اللہ نے ان لوگوں کو اونگ نہیں دیا. بس وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ اللہ سے بدگمانی کر رہے تھے. کیوں ہم مدینے سے نکلے جنگ لڑنے کے لیے، جب جنگ ہارنا ہی تھا تو کیوں ہم جنگ کیے، کیوں ہم کیا ہے مسلمان کافر ہم پر جیت جاتے ہیں. یہ اللہ پر کیا ہے بدگمانی کرنے لگے. اب یہ سوچنے لگے منافق اب تو کافر ہی جیت کر چلا جائے گا، ہمیشہ کافر ہی جیتے گا، یہ مسلمان کیا ہے ختم ہو جائیں گے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم ہو جائیں گے. اس طرح کیا ہے وہ سوچنے لگے منافق. اس وجہ سے اللہ نے ان کی بری سوچ کی وجہ سے اللہ نے کیا ان کو اونگ کو نہیں دیا. اونگ صرف صحابہ کو کیا ہے اللہ نے دیا. منافق کہاں سوچ رہے تھے، دل میں سوچ رہے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس آیت کے آخر میں دیکھیے، ان اللہ واللہ علیم بذات الصدور. اللہ تعالیٰ دلوں کی بات کیا ہے جانتا ہے. اور منافق کیا سوچ رہے تھے، منافق یہ سوچ رہا تھا کہ جو ہمارے نبی کے ساتھ آ کر منافق وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیوں ہم مسلمان ہار گئے. ہاں، اور منافق یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیونکہ کئی منافق کیا ہے جنگ احد میں شہید بھی ہو گئے، جو ان کے جو بھائی تھے. یعنی تو صحابہ بھی کیا کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی منافق بھی کیا جنگ احد میں مارے گئے. یعنی کہ یہاں منافق یہ سوچ رہے تھے اگر ہم مدینے ہی میں ہوتے تو یہ صحابہ سب نہیں مرتے، ان کا انتقال نہیں ہوتا، ان کا شہید نہیں ہوتا. جنگ احد میں جو 70 لوگ جو شہید ہوئے ان کی شہید نہیں ہوتی اگر ہم مدینے ہی میں رہتے، کیونکہ جنگ بھی ہار چکے ہیں، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ جب منافقوں کی جو سوچ تھی کہ اگر ہم مدینے ہی میں ہوتے، اپنے گھر ہی میں ہوتے، تو آج یہ لوگ کیا ہے جنگ احد میں مسلمان شہید نہیں ہوتے. اللہ نے منافقوں کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر تم کہیں بھی ہو، اگر تمہاری موت جنگ میں ہے تو تم کو اللہ تعالیٰ گھر سے نکال کر کے تم کو جنگ میں لے کر آئے گا. تمہاری موت کہاں ہے وہ خود تم چل کر آئیں گے. کیونکہ منافق کیا بول رہے تھے، اگر ہم گھر ہی میں رہتے تو آج ہمارے بھائی نہیں مرتے، آج ہمارے بھائی شہید نہیں ہوتے. اللہ نے فرمایا کہ تم کہیں بھی ہو، اگر تمہاری موت جنگ کے میدان میں ہے تو تم خود کیا ہے جنگ کے میدان میں چل کر آئیں گے، تمہاری موت وہاں ہوگی. پھر اس کے بعد اللہ نے وہی کہا تمام چیز کا. اس آیت میں یہی چیز کا ہے ذکر ہے. ایک ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ دو جماعت تھی. ایک جماعت کیا ہے صحابہ تھے، پکے صحابہ. ان لوگوں کو اللہ نے نعمت کے طور پر کیا ہے نیند دیا، اونگ دیا. کیوں اللہ نے اونگ دیا؟ کیونکہ وہ بہت سارے مصیبتوں سے دو چار ہو رہے تھے. ادھر صحابہ شہید ہو گئے، ادھر جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. یہاں شیطان آواز نے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. اس وجہ سے اللہ نے نعمت کے طور پر کیا صحابہ کو اونگ دے دیا. صحابہ کیا ہے جنگ میں اونگ آئی تو ان کی تلوار ہاتھ سے چھوٹ جاتی تھی، پھر تلوار اٹھا لیتے تھے. اس کے اپوزٹ جو منافق تھے، جو ہمارے نبی کے ساتھ آ کر تھے، معتب ایک منافق تھا. اس کی جو جماعت جو ہمارے نبی کے ساتھ تھی، یہ لوگوں کو اللہ نے اونگ نہیں دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ آج تو کافر جیت جائے گا،
بس کافر جیت جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا، بس یہ دین ختم ہو جائے گا، بس پورا دین، اب پورا شہر میں کس کا چرچا ہوگا؟ کافروں کا چرچا ہوگا، بس کافر ہی ہمیشہ رہیں گے۔ یہ منافقوں کے دل میں بات چل رہی تھی، اور منافق یہ سوچ رہے تھے کہ اگر ہم گھر ہی میں ہوتے تو آج کیا ہے، جنگ احد میں یہ 70 صحابہ شہید نہیں ہوتے۔ یعنی کہ یہ برا کیا ہے سوچ رہے تھے منافق۔ اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں تم کیوں نہ ہو، اگر تمہاری موت جنگ کی میدان میں ہو تو تم وہاں آ کر کیا ہے تمہاری موت ہوگی۔ اتنی باتیں کیا ہے اس آیت میں کیا اللہ نے ذکر کی ہے۔ اب دیکھیے ترجمہ یہاں آیت نمبر 154 میں، ثم انزل علیکم، پھر، ثم کا مطلب پھر، انزل نازل کیا، علیکم تم پر، کس پر؟ صحابہ پر۔ کب اللہ نازل کیا صحابہ پر؟ من بعد دل غم، غم کے بعد، غم کا مطلب غم مصیبت، بعد کا مطلب بعد، غم کے بعد اللہ نے صحابہ پر ایک چیز نازل کی۔ غم کے بعد اللہ نے صحابہ پر ایک چیز نازل کی۔ کون سی غم تھی؟ ہمارے نبی کا انتقال ہونے کی آواز آ رہی تھی، شیطان آواز دے رہا تھا۔ دوسرا، جنگ احد میں کیا ہے کئی صحابہ شہید ہو گئے۔ تیسرا، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، صحابہ کو کئی تکلیف اٹھانا پڑا۔ یعنی کہ یہ تمام چیزیں، یہ تمام چیز جو غم کے بعد جب اللہ نے دیکھا کہ صحابہ، دیکھیے یہ خود علماء نے کہا کہ یہ اونگ آنا یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ نے جب دیکھا کہ صحابہ کو اتنی تکلیف ہو گئی ہے کہ صحابہ بہت زیادہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئیں، تو یہ تمام آخر میں اللہ نے کیا ہے صحابہ کو اونگ دے دیا۔ تمام مصیبتوں کے بعد جنگ کے آخر میں اللہ نے نعمت کے طور پر، بعض علماء نے کہا کہ اللہ نے ان کی غلطیوں کو معاف کر دیا، کیونکہ بعض صحابہ کیا ہے پہاڑ سے اتر گئے تھے، غلط گمان کرتے ہوئے پہاڑ سے اتر گئے تھے جو تیر انداز تھے۔ یعنی کہ اللہ نے صحابہ پر جو بہت سارے مصیبتیں ہیں اس کو کم کرنے کے لیے اللہ نے آخر میں ایک اونگ دے دیا تمام مصیبتوں کے بعد۔ اسی کی طرف اشارہ ہے، ثم پھر، انزل علیکم جو نازل کیا تم پر، من بعد الغم، غم کے بعد۔ غم کون سا غم؟ پورا غم، صحابہ کا شہید ہونا، جیتی ہوئی جنگ ہار جانا، مال غنیمت کا چلا جانا، ہمارے نبی کے انتقال کا آواز آنا، یہ تمام چیزوں کا جو غم تھا صحابہ کو، بہت سارے غم تھا، اللہ نے اس غم کے بعد ایک سکون نازل کیا، ایک اطمینان کی چیز نازل کیا۔ وہ کون سے؟ نعاس، اونگ اللہ نے نازل کی۔ اونگ کن لوگوں کو آتا ہے؟ جو لوگ سکون سے رہتے ہیں، جن کے دلوں میں ٹینشن نہیں رہتا، ایسے لوگ ہی کیا اونگ آتا ہے، ایسے لوگوں کو نیند آتا ہے۔ جو لوگ دیکھے ٹینشن میں ہوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتا ہے، وہ نہیں سو دیکھے کئی لوگ ایسے جو پوری رات ٹینشن میں رہتے ہیں ان کو نیند نہیں آتا ہے۔ یعنی کہ اونگ انہی لوگوں کو آتا ہے جو لوگ کیا ہے، جن کو کیا ہے دل کا سکون رہتا ہے، دل میں سکون رہتا ہے، اطمینان رہتا ہے۔ اللہ نے صحابہ کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا، کیونکہ بہت ساری مصیبتوں سے جھیلے، تو اس وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں سکون دے دیا، اس وجہ سے ان کو اونگ آنے لگا، اونگ ایسا آنے لگی۔ اسی وجہ سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنگ احد میں ہم لوگوں کو اونگ آ رہا تھا، اونگ آنے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ میں جو تلوار تھا وہ گرنے لگا، پھر صحابہ وہ تلوار اٹھاتے تھے، پھر اونگ آ جاتا تھا، پھر وہ تلوار گرنے لگا، پھر وہ تلوار اٹھاتے تھے۔ یعنی کہ اللہ نے کیا ہے اونگ کیا ہے اللہ نے صحابہ کو دیا جنگ احد میں، کیونکہ بہت سارے مصیبتیں صحابہ نے جھیلی، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے نعمت کے طور پر کیا اللہ نے اونگ دے دیا۔ اور کیا ہے من بعد الغم امانتن، امانت کا مطلب امانت، مطلب امن و سکون، امانتن امن و سکون، نعاسن اونگ، نعاس کا مطلب اونگ کہا جاتا ہے۔ اونگ کسے بولتے ہیں؟ نیند سے پہلے، نیند آنے سے پہلے ہم ہوں کرتے ہیں، نیند آنے سے پہلے ہم سر جھٹکتے ہیں، ابھی نیند نہیں آیا، نیند آنے سے پہلے کیا ہے سر جھٹکتے ہیں، ہم کو نیند آنے جیسا لگتی ہے، اسے بولتے ہیں کہ نعاس۔ امانتن کا مطلب سکون، اطمینان۔ اللہ نے بہت سارے صحابہ نے بہت سارے غم دیکھی، اس کے بعد اللہ نے نعمت کے طور پر صحابہ کو دو قسم کی نعمتیں نازل کی، ایک ہے امانتن، امانتن کا مطلب امن و سکون، اللہ نے صحابہ کے دلوں میں امن و سکون ڈالا، پھر اس کے بعد نعاسا، اور اللہ نے صحابہ کو اونگ دے دیا، اللہ نے صحابہ کو اونگ دے دیا۔ اسی وجہ سے صحابہ کہتے ہیں تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں، نعاس یعنی کہ اونگ انہی لوگوں کا آتا ہے جن کے دلوں میں سکون و اطمینان ہوتا ہے، کیونکہ صحابہ بہت سارے ٹینشن سے گزرے تھے، اللہ نے نعمت کے طور پر کیا اللہ نے ان کو نعاس دے دیا، اونگ دے دیا۔ اور بعض مفسرین کا یہ کہنا ہے یہ نعاس یہ اس کی دلیل ہے کہ اللہ نے ان سے جو غلطی ہو گئی ہے، پہاڑ سے اتر کر آ گئے تھے، یہ تمام چیز جو غلطی ہو گئی اللہ نے معافی کا ایک ذریعہ ان کو بنا دیا، اللہ نے تبھی کیا ان پر معاف کر دیا، نعاسن معاف کر دیا۔ اونگ کن لوگوں کو اللہ نے دی؟ یغشا، اونگ کا مطلب چھا جانا، یہ اونگ کیا ہے؟ چھا گیا، طائفہ ایک جماعت کو تم میں سے، منکم تم میں سے، مسلمانوں ہی میں سے دو جماعت تھے، ایک مسلمان تھے صحابہ تھے، ایک ہی منافق تھے،
یہاں تو سام میں کافر تھے، لیکن مسلمانوں میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک ہے مسلمان جو کہ منافق اپنے آپ کو کیا ہے بس ہمارے نبی کے ساتھ کیا ہے مل کر آگے بس، کیوں؟ کیونکہ اگر جیت جائیں گے تو مال ملے گا، مال غنیمت ملے گا، تو اس وجہ سے کیا ہے کئی منافق کیا ہے ہمارے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے آ گئے۔ وہی کیا ہے یہ اللہ نے ذکر کیا کہ نعاس، یہ جو اونگ ہے، یغشا چھا گیا، مطلب پوری ایک جماعت کو اونگ آنے لگی، یغشا مطلب پوری جماعت کو چھا جانا، طائفتن ایک جماعت کو، پوری ایک جماعت صحابہ کی جو جماعت تھے وہ تمام جماعت پر کیا اونگ کیا ہے چھا گیا، مطلب تمام کو کیا ہے اونگ آ گیا جنگ میں، منکم تم میں سے، اور مسلمانوں ہی سے ایک اور جو جماعت تھی وہ منافقوں کی تھی۔ ایسا کہ بعض مفسرین نے کہا کہ معتب یہ منافق تھا جو ہمارے نبی کے ساتھ مل کر آ گیا تھا اپنی جماعت کو لے کر، بس مال کے لیے، جیت جائیں گے تو مال ملے گا، تو اس وجہ سے کیا ہے کئی منافق کیا ہے جنگ احد میں ہمارے نبی کے ساتھ مل کر آ گئے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہاں ذکر ہے، وطائفۃ، ایک ایسی جماعت تھی جو ہمارے نبی، طائفہ کا مطلب جماعت، ایک ایسی جماعت تھی ان کا صرف یہ تھا کہ ہماری جان بچ جائے بس، کیونکہ جب دوسری مرتبہ ہار گئے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ یہ جو منافقوں کی ایک جماعت تھی جو ہمارے نبی کے ساتھ آ کر تھے، ان کی صرف یہی ماجرا تھا، وہ یہی سوچتے تھے کہ ہماری جان بچ جائے بس، ہماری جان بچ جائے اور کیا ہم کیا ہے جنگ سے نکل جائے بس۔ وہی اللہ نے یہاں ذکر کیا کہ وطائفتن، ایک ایسی جماعت تھی قد اہمتہم، اہمت مطلب ارادہ کرنا، تحقیق وہ ارادہ کرتے تھے انفسہم اپنے آپ کا، بس وہ اپنے آپ کا سوچ رہے تھے۔ منافقوں کی ایک جو جماعت تھی ہمارے نبی کے ساتھ، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا کیا ہوگا، ہم بچ جائیں گے تو بس، ہم بچ جائیں گے تو بس، یہ منافقوں کی پہلی چال تھی۔ اپنے دل میں سوچ رہے تھے کہ قد اہمتہم انفسہم، اہمتہم وہ ارادہ کر رہے تھے انفسہم اپنے آپ کا، اب مجھے جنگ سے بچ جائے گے تو بس، میں جنگ میں نہیں مارا گیا تو بس منافق ہے اپنے آپ کا سوچ رہا تھا۔ اور کیا سوچ رہا تھا منافق؟ یظنون باللہ، گمان کر رہا تھا اللہ کے بارے میں، غیر الحق، حق کے علاوہ کیسا گمان کرتا؟ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے جو لوگ جس طرح گمان کرتے تھے اس طرح کیا ہے منافق گمان کر رہا تھا۔ یظنون کا مطلب گمان کرنا، غیر الحق، حق کے علاوہ، مطلب اللہ کے بارے میں جس طرح گمان کرنا اس طرح اس نے گمان نہیں کیا، بلکہ کیسا گمان کیا؟ ظن الجاہلیت، جو جاہلیت کے جو لوگ تھے اس طرح انہوں نے کیا ہے گمان کی تھی۔ کیا گمان کیا تھا منافقوں نے یہی گمان کیا تھا کہ بس اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، بس یہ دین ختم ہو جائے گا، اب یہ کیا ہے پورا کا پورا شہر کس کا ہوگا؟ کافروں کا ہوگا، اب پورا کا پورا دین کون سا ہوگا؟ صرف کیا ہے کافر رہیں گے، بس یہ منافق یہی سوچ رہے تھے کہ اب دین ختم ہو جائے گا، باقی رہنے والا تو صرف اور صرف کیا ہے کافر صرف باقی رہنے والا۔ یہ منافق اس طرح اللہ سے برا گمان کر رہے تھے، یہ دل میں اس طرح گمان کر رہے تھے، جبکہ اللہ نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ واللہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کی بات بھی جانتا ہے۔ صرف منافق دل میں یہ گمان کر رہے تھے کہ کیا ہے اب بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ختم ہو چکے ہیں، یہ دین بھی ختم ہو جائے گا، اب پورا شہر میں دبدبہ کس کا ہوگا؟ صرف کافروں کا ہوگا، اب شہر کا بادشاہ کون ہوگا؟ کافر ہوگا۔ اس طرح کیا ہے اللہ سے برا گمان کر رہے تھے یہ منافق، ان کو اللہ نے کیا ہے اس برا گمان کی وجہ سے اللہ نے ان کو اونگ نہیں دیا، اسی برا گمان کی وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو اونگ سے محروم کر دیا۔ اونگ ایک اللہ کی بہت بڑی نعمت تھی، جو جنگ جیسی مصیبت کے وقت میں، آزمائش کے وقت میں اللہ کا اونگ آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لیکن کیا اللہ نے ان منافقوں کو اونگ سے محروم کر دیا؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا یہ برا گمان کرنا تھا اللہ سے۔ ظن الجاہلیہ، جاہلیت کے جو لوگ تھے، ہمارے نبی سے پہلے جو جاہلیت کے جو لوگ تھے وہ اسی طرح سوچتے تھے، بس کافر ہی اصل دین ہے، یہ کوئی دین نہیں ہے، دین وغیرہ اسلام وغیرہ کوئی دین، یہی کافروں کا سوچ تھا۔ یہ منافق بھی کیا یہی سوچ رہے تھے، اور منافق کیا بول رہے تھے؟ اپنے دل میں کیا بول رہے تھے؟ یقولون، وہ منافق بول رہے تھے حل لنا من الامر من شیء، حل لنا، کیا ہمارے لیے من الامر من شیء، کوئی معاملہ، من الامر من شیء، دیکھیے آج ہم یہ جیتی ہوئی جنگ کیا ہم پھر جیتیں گے؟ جب دوسری مرتبہ کیا ہے صحابہ ہار گئے جنگ احد میں، یہ منافق بولنے لگے کیا ہم دوبارہ جیتیں گے؟ دوبارہ یہ مسلمان جیتے گا؟ حل لنا، کیا ہمارے لیے من الامر کوئی معاملہ ہے من شیء، اس معاملے میں، یعنی کہ یہ جو جیتی ہوئی جنگ ہے کیا ہم دوبارہ جیتیں گے؟ کیونکہ دوسری مرتبہ کیا ہے مسلمان ہار گئے، تو منافق اپنے دل میں بول رہے تھے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوا، ابھی ہارنے کے قریب تھے مسلمان، تو اس وقت کیا ہے منافق بول رہے تھے کہ کیا ہم جیتیں گے یا دین غالب آئے گا یا نہیں؟ یہ اس طرح کے منافق کیا اپنے دل میں بات کر رہے تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے منافق سے کہہ رہا تھا کہ حل لنا من الامر من شیء، آج مسلمان جیتے گا؟ ایک منافق دوسرے منافق کو کہہ رہا تھا کہ آج مسلمان جیتے گا، حل لنا من الامر من شیء، کیا ہم آج جیتیں گے؟
کیونکہ ان کا یہ منافقوں کا اصل مقصد یہ تھا کہ جنگ میں آنے کا، کیونکہ ان کو مال غنیمت مل جائے مال میں، کیونکہ اس سے پہلے جنگ بدر ہو کر تھی، جنگ بدر میں مسلمان جیت گئے تھے تو مسلمان کو بہت زیادہ مال ملا تھا، اسی وجہ سے یہ منافق کیا جنگ احد میں بھی آ کر تھے تاکہ ان لوگوں کو مال مل جائے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا منافقوں آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ حل لنا من الامر من شیء، کیا آج ہمارے لیے کوئی جیت ہے، آج کوئی مسلمان جیتے گا. ہاں پھر ہمارے نبی نے اللہ کے حکم سے فرمایا کہ ان الامر کلہ للہ، بے شک جو بھی ہوگا یہ تمام اللہ کا فیصلہ ہے. ان الامر جو بھی ہوگا کلہ للہ، تمام کے تمام اللہ کا فیصلہ ہے. یہ اللہ نے آیت نازل کر دی. یہاں تو جو منافق جو گمان کر رہے تھے دل میں وہ تمام کیا اللہ نے نازل کر دی. پھر اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو منافقوں سے، ان الامر بے شک معاملہ کیا ہے کلہ للہ، پورا کا پورا اللہ کے ہاتھ میں، جیتنا ہارنا یہ تمام اللہ کے ہاتھ میں، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ تمام کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں. ان الامر کلہ للہ، پورا کا پورا جیتنا ہارنا کیا ہوگا سب اللہ کے ہاتھ میں. یہ منافق کہہ رہے تھے کیا مسلمان جیتے گا، کیونکہ پہلی مرتبہ جیتے پھر بعد میں ہار گئے، ہارتے وقت کہہ رہے تھے کیا مسلمان جیتے گا. تو یہاں اللہ کی آیت نازل ہو گئی. اللہ نے فرمایا کہ ان الامر کلہ للہ، پورا کا پورا معاملہ کیا ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. پھر اللہ نے منافقوں کی جو نفاق تھا اس کا اللہ نے ذکر کیا، یخفون فی انفسہم، یہ منافق اپنے دل میں ایک بات چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جو ظاہر نہیں کرتے تمہارے لیے، یخفون چھپاتے ہیں، فی انفسہم اپنے نفس میں. یہ منافق کیا ہے، یہ تمام چیزیں حل لنا من الامر من شیء، اور قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق ظن، یہ برا گمان کرنا، یہ آپس میں منافق ایک دوسرے کو بات کرتے تھے جنگ میں کیا مسلمان جیتے گا یا نہیں، مطلب حقارت کے طور پر کہتے تھے کہ آج مسلمان ہار جائے گا. یہ تمام باتیں اللہ نے ذکر کیا. یہ منافقوں کے دلوں میں یہ بات تھی، جبکہ جب یہ منافق جب ہمارے نبی سے بات کرتے تو اس طرح نہیں بات کرتے، بلکہ ایسا بات کرتے گویا کہ وہ کیا ہے بہت نیک لوگ ہیں، بہت نیک لوگ. اس طرح کیا ہے منافق ہمارے نبی کے سامنے پیش آتے تھے. اللہ نے اسی کا ذکر کیا، یخفون فی انفسہم، یخفون وہ چھپاتی ہیں اپنے نفس میں. منافق کیا ہے اپنے نفس میں کیا ہے یہ ظن الجاہلیہ، برا گمان کرتا ہے. یہ منافق اپنے نفس میں یہ سوچتا ہے کہ آج مسلمان جیتے گا، حل لنا من الامر من شیء. ہاں لیکن کیا ہے اللہ نے ہمارے نبی سے فرمایا کہ ما لا یبدون لک، وہ جو چیز یبدون جو ظاہر نہیں کرتے تمہارے لیے. اے اللہ نے ہمارے نبی سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو منافق جو ان کے دل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ منافق جو ہے نا ان کے دل میں جو ہے وہ آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، بلکہ ہم کیا ہے ظاہر کر دی آیت کے ذریعے سے. طائفۃ قد اہمتہم انفسہم یظنون باللہ غیر الحق قل لنا من الامر من شیء، یہ جو تمام منافقوں کی جو بات ہے اللہ نے وہی کے ذریعے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. لیکن یہ منافق کبھی بھی ہمارے نبی کے سامنے ایسا نہیں بتایا کہ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم جیت چاہتے ہیں، ہم اس طرح نہیں چاہتے. یہ منافق ہمارے نبی کے سامنے بالکل نیک بن کر رہتے تھے. اس وجہ سے اللہ نے وہ تمام باتیں کیا ہمارے نبی کو بتا دیا وہی کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یخفون فی انفسہم، اے نبی یہ منافق کیا ان کے دلوں میں کچھ بات چھپاتے ہیں، ما لا یبدون لک، جس کو لا یبدون ظاہر نہیں کرتے تمہارے سامنے بڑے اچھے بن کر کیا ہے پھرتے ہیں یہ منافق. پھر اس کے بعد یہ منافق کیا بولتے تھے آپس میں ایک دوسرے، جنگ میں ابھی جنگ چل رہا تھا کہ مسلمان ہارنے والے 70 صحابہ شہید ہو گئے، یا شیطان آواز دے رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے. تو یہاں منافق آپس میں ایک دوسرے کو کیا بولتے تھے، یہ کہ پھر اللہ نے ان کی منافقوں کی تمام کرتوتیں جو جنگ میں ہو رہی تھی جنگ احد میں تمام کو یہاں ذکر کیا. پھر منافقوں نے کہا کہ لو کان لنا من الامر شیء، اگر ہم ہمارے گھر سے نہیں نکلتے، ما قتلنا ہا ہنا، ہم یہاں نہیں مرتے. کیونکہ منافقوں کے جو کچھ منافق جو تھے ان لوگوں کا بھی کہے موت ہو گئی تھی جنگ احد میں. کچھ منافق بھی کیا ان کے جو ساتھ آ کر تھے منافقوں کے ساتھ ان کی بھی موت ہو گئی تھی. تو اس وجہ سے منافقوں نے کہا اگر ہم لو کان لنا من الامر، اگر ہمارے لیے کچھ ہوتا، مطلب اگر ہم جنگ کے لیے نہیں نکلتے، ما قتلنا، ہم نہیں مرتے، ہاں ہونا یہاں، یعنی کہ کئی صحابہ کیا ہے شہید ہو گئے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ منافقوں کے جو بھائی تھے، جو منافقوں معلوم ہے منافقوں کو معلوم تھا، منافقوں کی ایک خاص جماعت تھی، معتب جو منافق تھا اس کی خاص جماعت تھی، اس کے کچھ لوگ کیا ہے جنگ احد میں شہید ہو گئے، جنگ احد میں مر گئے. یہ منافقوں کو شہید نہیں بول سکتے، یہ مر گئے منافق. تو جب وہ مر گئے تو یہ منافق کہنے لگے لو کان لنا من الامر شیء، اگر کان لنا، اگر ہمارے لیے کچھ ہوتا من الامر، مطلب اگر ہم جنگ کے لیے نہیں نکلتے مدینے سے، ما قتلنا، ہم نہیں مرتے، ہاں ہونا یہاں پر، ہم جنگ کے لیے نہیں آتے تو ہم کیا نہیں مرتے یہاں پر.
یہ منافق کیا ہے اس طرح کیا ہے مطلب آپس میں ایک دوسرے کو بات کرنے لگے یا اپنے نفس سے بھی کیا ہے اس طرح بات کرنے لگے، تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دنیا کے کسی کونے میں کیوں نہ ہو، اگر تمہاری موت جنگ کے میدان میں ہے تو تم خود کیا جنگ کے میدان میں آ کر تمہاری موت آئے گی۔ اس کے بعد اللہ نے وہی ذکر کیا، منافق یہ جو بول رہے تھے کہ کئی لوگ کیا جنگ احد میں شہید ہو گئے، اگر ہم گھر ہی میں رہتے تو یہ لوگ آج شہید نہیں ہوتے۔ اللہ نے اس کے بعد کیا فرمایا کہ قل، اے نبی تم کہہ دو، اے نبی تم کہہ دو، کیا کہہ دو، لبرز الذین، اللہ نے فرمایا لو کنتم، اللہ نے فرمایا کہ لو کنتم، اگر تم لوگ، اگر تم منافق، فی بیوتکم، اگر تم تمہارے گھر میں ہو، لو کنتم، اگر تم فی بیوتکم، تمہارے گھروں میں، بیوت کا مطلب گھر، اللہ نے فرمایا کہ اے منافق اگر تم تمہارے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، لبرز اللہ نکالے گا تم کو، میں کاف کر لیجئے تمام لوگ، یہاں اللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا منافقون سے، منافقوں نے یہ کہا کہ اگر ہم گھر ہی میں رہتے تو آج نہیں مرتے، یہاں پر جنگ احد میں نہیں مرتے ہم لوگ۔ ہاں اللہ نے منافقوں کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ لو کنتم، اگر تم فی بیوتکم، تمہارے گھر ہی میں ہوتے، لبرز الذین، اللہ نے کہا تم کو، لبرز کا مطلب نکالنا، اللہ تم کو نکالے گا، اللہ تم کو نکالے گا کہاں کی طرف، الذین، جہاں کتب علیہم القتل، جہاں پر تمہارا قتل لکھا گیا ہے، الی مضاجعہم، اس کے جگہ کی طرف، یعنی کہ اگر تمہاری موت جنگ کے میدان میں ہے، اگر تم گھر ہی میں ہی، تو اللہ تعالیٰ تم کو نکال کر جنگ کے میدان میں لے کر آئے گا، کیونکہ تمہاری موت کیا ہے جنگ کے میدان میں ہے۔ اگر تمہاری موت فلاں جگہ ہے تم خود کیا ہے وہاں چل کر جائیں گے۔ یہ جو منافق جو تانا دے رہے تھے اگر ہم میدان ہی میں، اگر ہم گھر ہی میں ہوتے تو آج کیا ہے جنگ احد میں نہیں مرتے ہم لوگ۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اگر تمہاری موت جنگ میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم گھر ہی میں ہی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کیا تم کو گھر سے نکال کر جنگ کے میدان میں لے کر آئے گا، کیونکہ تمہاری موت وہاں پر ہے۔ وہی کیا یہاں اللہ نے فرمایا کہ قل لو کنتم، اگر تم گھر ہی فی بیوتکم، تمہارے گھر میں ہوتے، لبرز الذین، اللہ تعالیٰ تم کو نکالے گا، لبرز کا مطلب نکالنا، لبرز اللہ نکالے گا، الذین کتب، جو لکھا گیا ہے، علیہم تم پر، قتل، تم پر جہاں موت لکھا گیا ہے، مضاجعہم جس جگہ کی طرف، مضاجعہم جس جگہ کی طرف، جس جگہ کی طرف تمہاری موت ہے تم وہاں چل کر آئیں گے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پر ہے، انسان نہیں جانتا کہ اس کی موت کس جگہ پر ہے۔ یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ اے منافقوں اگر تمہاری موت جنگ احد میں ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو گھروں سے نکال کر جنگ کی طرف لے کر آئے گا، کیونکہ تمہاری موت وہاں پر ہے۔ کیونکہ منافقوں نے یہ تانا دی کہ نہیں، اگر ہم مدینے میں ہوتے تو آج نہیں مرتے ہم لوگ، تو اللہ نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یعنی کہ یہ کب اللہ نے آزمایا، جب دوسری مرتبہ جیت گئے، دوسری مرتبہ جب ہار گئے تو وہاں اصل معلوم صحابہ کون ہی معلوم ہو گیا، منافق کون ہی معلوم ہو گیا۔ کیا سینے میں جو بات چل رہی تھی منافق، یہ اللہ نے دوسری مرتبہ جو ہارے، اللہ نے اس کی ایک مصلحت تھی، اس سے اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا تھا کہ تم میں سے کون صحابہ ہیں، تم میں سے کون منافق ہیں۔ جو صحابہ تھے ان کو اللہ نے اونک دے دیا، جو منافق تھے وہ اپنے بارے میں سوچ رہے تھے، قد اہمتہم انفسہم، اور اللہ سے برا گمان کر رہے تھے۔ وہی اللہ نے حکمت ذکر کی دوسری مرتبہ ہارنے کا، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے مَا فِي صُدُورِكُمْ، جو تمہارے سینوں میں ہے۔ جب انسان مصیبت ہی کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ واقعی مومن ہے یا نہیں، کیونکہ ایک مسلمان کیا ہے مصیبت کے وقت معلوم ہوتا ہے کہ وہ مومن ہے یا نہیں۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اللہ تعالیٰ جانا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلِيُمَحِّصَ، اور اللہ تعالیٰ پاک کرنا چاہتا ہے مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہاں صحابہ کے بارے میں ہے، یہاں صحابہ کے بارے میں ہے، یعنی کہ بعض صحابہ جو یہ گمان کر رہے تھے کہ جنگ ختم ہو چکا ہے، اس وجہ سے کیا ہے پہاڑ سے نکل گئے، پہاڑ سے اتر کر آئے تو دوبارہ کیا ہے کافر نے حملہ کر دیا۔ جو صحابہ غلط گمان کرتے ہوئے مطلب جنگ ختم ہو گئی، اس وجہ سے پہاڑ سے نکل کر آ گئے مال کو لینے کے لیے، اللہ نے فرمایا کہ یہ جو تمہاری خواہش ہے مال کی تمہارے دلوں میں، اس کو اللہ نے پاک کر دیا، اس کو اللہ نے کہا پاک کرے۔ مطلب یہ ایک یہ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، یہ اس طرح وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، جو کل کی تفسیر میں گزر چکا ہے، یعنی کہ اللہ نے تم کو معاف کر دیا، جو تم سے غلطی ہو گئی ہے پہاڑ سے نکلنا، اللہ نے کیا اس کو معاف کر دیا۔ وہی کیا یہاں اللہ نے ذکر کیا کہ وَلِيُمَحِّصَ، اللہ پاک کرنا چاہتا ہے کہ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو تمہارے دلوں میں مال کی محبت ہے، اللہ نے اس کو پاک کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بذات الصدور، جو تمہارے سینوں میں ہے۔ یہ جو منافق جو بول رہے تھے ان کے سینوں میں کہ اللہ سے برا گمان کر رہے تھے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہ جو منافق کہہ رہے تھے کہ آج مسلمان نہیں جیتے گا، بس مسلمان ہار جائے،
اس کے بعد کیا ہے پوری حکومت کیا ہے کافروں کی ہوگی. پوری تمام باتیں کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے, دلوں کی بات کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو اسی وجہ سے خاص طور پر اس آیت کی تفسیر مفسرین کہتے ہیں کہ انسان دل میں اچھا سوچے, ایسا سوچے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے, ایسی سوچے کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ ہم خوش ہو جائے, ایسا ہم کو سوچنا ہے کیونکہ دلوں کی بات بھی کیا اللہ تعالیٰ جانتا ہے. دوسری جو بات ہے اس آیت سے ہم لوگوں کو نصیحت یہ ہے کہ ہم مصیبت کے وقت کیا ہے ڈٹ کر مقابلہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے ان مع العسر یسرا, آسانی کے بعد مشکل کے بعد آسانیاں آتی ہیں. پہلے مرتبہ مسلمان ہار گئے, جیت گئے, پھر ہارے, پھر اللہ نے نعمت کے طور پر اللہ نے ان کو اونگ دے دیا. یعنی کہ یہ بھی ایک نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جو جنگ کے میدان میں مصیبت کے وقت اونگ آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے, وہی کیا اللہ نے یہاں ذکر کیا. دوسری بات, یہ جو منافق اللہ سے برا گمان کر رہے تھے, مفسرین نے کہا کہ ایک مسلمان کو اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے, ایک مسلمان کو اللہ سے اچھا گمان کرنا ہے. اسی وجہ سے خاص طور پر موت کے وقت, بخاری کی روایت ہے لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن, موت کے وقت ایک مسلمان کو اللہ سے اچھا گمان کرے, یعنی کہ انشاءاللہ اللہ ہم کو کیا عذاب قبر سے بچائے گا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیا ہے ہمارے بچوں کو اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا, اور ہم اللہ سے یہ گمان کریں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کہ ہم کو جنت میں داخلہ دے گا. یعنی کہ مرتے وقت ایک مسلمان کو کیا ہے اچھا گمان کرنا چاہیے, بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر کیا اللہ سے انسان کو اچھا گمان کرنا چاہیے, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ انا عند ظن عبدی بی, بندہ جیسا گمان کرتا میں اس کے ساتھ کیا ہے ویسا ہوں گا. یہ آج کا درس کیا ہے ہو گیا.